بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو ون مسٹر ہاشمی، جس میں ہم آپ کو ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی مشہور ناول جنت کے پتے کی خوشبو کے بارے میں بتائیں گے، جس کی قسط نمبر 1 اور پارٹ فاسٹ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ لیپ ٹاپ تکیے پر رکھے ہوا تھا، وہ سامنے کونوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال پر پڑے تھے، اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں چاندنی جیسی چمک تھی اور چہرہ ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید صاف اور چکنا سا۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکوز ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کے انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف سے پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں جو وہ پڑھ رہی تھی بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تب ہی وہ بےحد شوقی سے چیک کی، کیسی ہو، سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو، اس نے عطن اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپٹتے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گے، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ تم ایسا کرو، گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ کروائن سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کھا لیے، ساتھ ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی، جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو، تم وار ارمدیوس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ؟ زارا، یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر بینڈ ہونے کے باوجود بھی اس کو چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہو زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی میل ملی، اور ساتھ ہی پر لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا جہاں 15 منٹ پہلے ہی سلیکشن میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا جہاں میں نے اس پانجے کو نیٹ پر دیکھا ہے۔ بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے استفسار پر وہ پھر سے بولی تھی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ، ہم اپنی فیملیز کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متفکر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں ہی اسکارف نہیں لیتی۔ اس پل کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا، وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر کے باہر اسکارف لیتی ہے، اس کے ابو تایا اور فرقان کوئی سخت ہیں نا۔ پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیم دراز ہو کر بتانے لگی، پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں اسپین کی پھوپھو رہتی ہے تو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی کل ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں، سارے کزن بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔
خاندان کی پہلی شادی ہے نا، اوکے اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیہ پر اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن میں آئی۔ سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی۔ ساری بتیاں جل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکلنے کو جھکی۔ جھکنے سے بال پھسل کر سامنے آ گیا۔ ہیا نے نرمی سے اس کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی۔ کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں ڈالنے لگی۔ اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں رکھ کر آگے آئی۔ وہ سفید ہاتھ کھلے گلابوں کا بکے تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا۔ امید کرتے ہیں یہ مشہور چینل آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اور چینل اچھا لگا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔